یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہاں پہ امریکہ کے اندر آمد و رفت چل رہی ہے امریکی ایئر فورس کی، اور اس میں کوئی ایئر لفٹ آپریشن چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کون سی چیزیں لائی جا رہی ہیں، کون سی چیزیں لے جائی جا رہی ہیں۔ تو مشرق وسطیٰ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ رشیا کا ایک سٹیٹمنٹ آیا۔ روسی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مذاکرات کو ایران کے خلاف زمینی آپریشن کی تیاری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک ایجنسی کے مطابق امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے دستوں کے ساتھ ساتھ ایک اور اسالٹ زمینی اور بحری حملہ کرنے والی اور ایک فورس ہے وہ، اور طیارہ بردار بحری بیڑوں کی جنگی گروپ تنازع والے علاقے میں بھیجے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس تنازع والے علاقے میں بہت سارے امریکی ہتھیار، ان کے بیڑے، ان کے فوجی اور لڑائیوں میں حصہ لینے والے مختلف ہتھیار وہاں پہ پہنچائے جا رہے ہیں۔ پیغام میں کہا گیا کہ ان کے بحیرہ عرب میں پہنچنے کا متوقع وقت بالکل قریب ہے، بالکل وہی ہے جب 2 ہفتوں کی جنگ بندی ختم ہو رہی ہے۔ یعنی یہ روسی سلامتی کونسل نے اس کے اوپر اشارہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکی ہتھیار اور امریکہ کی بہت ساری چیزیں مشرق وسطیٰ میں پہنچ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ امیجز بھی سامنے آئے ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے بھی یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایکٹیویٹیز تیز ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی رشیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، روسی سلامتی کونسل کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا وہ یہ ہے کہ 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن جس وقت ختم ہو رہی ہوگی اس وقت امریکی ہتھیار اور ساز و سامان فوجیوں سمیت بہت بڑی تعداد میں مشرق وسطیٰ میں پہنچ جائے گا۔ یہ ایک بڑا کھیل ہو سکتا ہے جس کی بارے میں خبردار کیا ہے رشیا نے، یعنی روس کا یہ دعویٰ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ چائنا نے ایک نیا قانون منظور کر لیا ہے، کیونکہ چائنا کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے پہلے تھے۔ چائنا نے جو نیا قانون پاس کیا اس کے مطابق کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات یا شہریوں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نئے قانون پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق 20 شقوں پر مشتمل نیا قانون فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی ملک نے چین کی معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لینا کہ جب چائنا کے جہاز غیر محفوظ ہوں گے یا ان کے آئل ٹینکرز غیر محفوظ ہوں گے تو یہ ان کی معیشت کے اوپر ایک اٹیک ہے۔ اور چین نے کیٹیگوریکلی کہا کہ خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کا تحفظ، اگر یہاں پہ کوئی پنگا ہوگا یا ہمارے شہریوں کے ساتھ کچھ کیا گیا تو اس نئے قانون کے مطابق ہم فوری طور پہ اقدامات کریں گے۔ اب 20 شقیں ہیں اس قانون کی، اور چائنا نے بڑی جلدی میں یا عجلت میں آپ کہیں اس قانون کو پاس صرف اس لیے کیا ہے تاکہ مستقبل قریب میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی بڑا چیلنج آتا ہے امریکہ کی جانب سے یا خطے میں اسرائیل کی جانب سے، تو چائنا وہ اقدامات کر سکے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ قانون انہوں نے پاس کیا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین انٹرنیشنلی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور یہ خبر آئی ہے ایک بین الاقوامی ادارے کی جانب سے۔ عالمی توانائی ایجنسی ہے IEA، اس کے سربراہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل کا جو مہینہ ہے وہ مارچ سے کہیں زیادہ بدترین ہوگا۔ محتاط اندازوں کے مطابق انہوں نے کہا جی قلت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس عالمی ادارے کا اندازہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹینکر جب نکلتا ہے تیل لے کر تو وہ اپنی منزل تک کوئی 1.5 ماہ میں پہنچتا ہے، اور لڑائی کو اب 1.5 ماہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ تو وہ جو آئل ٹینکرز پہلے سے پہنچ چکے اپنی منزل پہ، انہوں نے تو قلت نہیں ہونے دی، لیکن اب قلت کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جن ممالک کو پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قلت کا سامنا زیادہ نہیں کرنا پڑ رہا تھا، انہیں اب اس قلت کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ تیل کی قلت کا صرف ایک آغاز ہے، اور ایک اور دعویٰ کیا انہوں نے کہ تاریخ کا سب سے بڑا توانائی کا بحران یہ سامنے آنے والا ہے۔ سستے تیل اور گیس کا دور ختم ہو گیا۔ ایران جنگ ختم ہونے کے بعد طویل عرصے تک یہ دور جاری رہے گا جس میں سب سے بڑا ایک توانائی کا بحران ہوگا۔ یہ BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اور اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یا خطے کے اور بہت سارے ممالک ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ امریکہ اور اس کے آس پاس جو ممالک موجود ہیں ان کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ امریکہ وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ پروڈکشن کر رہا ہے، لیکن عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور اس سے امریکہ منافع کمائے گا۔ اب یہ جو خطہ ہے گلف، یہاں کے ممالک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس لڑائی کو مزید آگے بڑھانا ہے اسرائیل کے مفاد میں، یا اس لڑائی کو ختم کر کے خطے کے مفاد میں تجارت کو دوبارہ سے کھولنا ہے، کیونکہ تیل کی تجارت سے ہی یہ خطہ پیسہ کماتا ہے اور یہاں پہ خوشحالی آتی ہے۔
اگر یہ تجارت رک جاتی ہے تو صورتحال پھر آپ جانتے ہیں سب کہ کس طرف جائے گی۔ ناظرین، اس موقع پہ